معزز دیکھنے اور سننے والوں السلام علیکم۔ معزز دوستوں، جب بھی ہمارے ذہن میں پالتو جانوروں کا خیال آتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں کتا اور بلی آتے ہیں، جن کو ہم زیادہ تر اپنے گھروں کے اندر پالتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ اس سے آگے بڑھ کر خرگوش، چوہے اور بندر وغیرہ بھی اپنے گھروں میں پال لیتے ہیں۔ کیا آپ کے ذہن میں کبھی ایسے جانور کو پالنے کا خیال آیا ہے جسے آپ باہر گھمانے کے لیے لے جائیں اور لوگ اس کے ڈر سے دور بھاگیں؟ آج کی ویڈیو کا موضوع کچھ ایسے جانوروں کے گرد گھومتا ہے۔ آج ہم آپ کو ایسے ایک گھر کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جنہوں نے دو شیروں کو اپنے گھر میں پالنے کی حماقت کی۔ اگر آپ بھی اپنے ذہن میں کسی ایسے جانور کو پالنے کا سوچ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اس خیال سے دور بھاگیں گے۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ دوستوں، یہ سچا واقعہ لیپ اور نینا کے خاندان کا ہے، جنہوں نے دو شیروں کو پالتو جانوروں کے طور پر گھر میں پال رکھا تھا۔ اس کہانی کا آغاز ایسے ہوا: ایک دن کسی انجان آدمی نے ان کے گھر کے دروازے پر ایک بھیڑیے کا بچہ چھوڑ دیا۔ جب انہوں نے اس بچے کو دیکھا تو انہوں نے اسے اپنے گھر رکھنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کبھی کسی جانور کے بچے کو نہیں پالا تھا، اس لیے وہ نہیں جانتے تھے کہ کسی جانور کے بچے کو کس طرح پالنا ہے۔ انہوں نے اس کا حل کچھ یوں نکالا: انہوں نے اپنے گھر کے قریب ایک چڑیا گھر میں ہر اتوار جانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ یہ جان سکیں کہ کس طرح کسی جانور کی دیکھ بھال کی جا سکتی ہے اور اسے کس طرح پالا جا سکتا ہے۔ چڑیا گھر لگاتار جانے کی وجہ سے یہ لوگ کافی حد تک جانوروں کو پالنے کے بارے میں سیکھ چکے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی اس بھیڑیے کا نام ٹوم رکھا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ دونوں ہر اتوار چڑیا گھر جاتے رہے، لیکن ایک دن ان کے خاندان کی ایک چھوٹی بچی جس کا نام ایوا تھا، وہ بھی ان دونوں کے ہمراہ چڑیا گھر گئی۔ اتفاق سے اسی دن ایک شیرنی نے بچے کو جنم دیا تھا۔ ایوا کو شیر کا بچہ بہت زیادہ پسند آیا تھا۔ ایوا نے ان دونوں سے ضد کرنا شروع کر دی کہ یہ اس بچے کو اپنے ساتھ گھر لے جائے گی۔ لیپ اور نینا نے ایوا کو بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ایوا کی ضد کے آگے کسی کی کچھ نہ چلی۔ دونوں نے چڑیا گھر کے مینیجر کو یہ بچہ ان کے حوالے کرنے پر آمادہ کر لیا۔ معزز دوستوں، اس طرح لیپ اور نینا نے ایک شیر کے بچے کو گود لے لیا۔ انہوں نے اس کا نام کنگ رکھا۔ وہ اسے بہت زیادہ شوق کے ساتھ پالنے لگے۔ شروع میں کنگ دودھ پیا کرتا تھا، بعد میں اسے گوشت کا ایک ٹکڑا بھی کھانے کے لیے ملتا تھا۔ چند مہینوں کے بعد یہ مکمل طور پر جوان ہو کر شیر بن چکا تھا۔ یہ لوگ کنگ سے خوف زدہ نہیں تھے، کیونکہ کنگ کا رویہ ایک پالتو جانور بلی کی طرح تھا۔ یہ لیپ اور نینا کے بچوں کے ساتھ کھیلتا تھا اور انہی کے ساتھ ان کے کمرے میں سو جایا کرتا تھا۔ کنگ اس گھر میں آنے والے لوگوں کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرتا تھا۔ یہ اس گھر میں آنے والے لوگوں کے پاؤں چاٹتا، جس سے وہ لوگ اس سے خوف زدہ نہیں ہوتے تھے۔ کنگ جیسا بھی تھا تو وہ شیر، اس لیے لیپ اور نینا نے پڑوسی بہت زیادہ اس سے غم سے اپنے گھروں سے کم باہر نکلتے تھے۔ کنگ اب ان کے لیے پریشانی کا سبب بننے لگا، اس لیے ان لوگوں نے اسے دوبارہ چڑیا گھر میں چھوڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن یہ لوگ ایسا نہ کر سکے کیونکہ کنگ اب ان کے گھر کا فرد بن چکا تھا۔ لیپ اور نینا کنگ کو باہر گھمانے بھی لے جایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ مشہور ہو گیا تھا۔ کنگ کو بہت زیادہ شہرت ملنے کی وجہ سے اسے فلموں میں کام کرنے کا بھی موقع ملا۔ 1973 میں کنگ نے ایک فلم کی شوٹنگ پر گیا ہوا تھا، جس میں اس کے ساتھ لیپ اور نینا بھی تھے۔ کنگ کو ایک سکول میں رکھا گیا اور عام لوگوں کو یہ اطلاع دی گئی کہ وہ اس سکول سے دور رہیں، لیکن لوگوں نے اسے ان سنا کر دیا تھا۔ ایک دن ایک لڑکا اور لڑکی سکول کے گراؤنڈ میں بیٹھے تھے۔ کنگ کی نظر ان پر پڑی تو کنگ ان کے پاس چلا گیا۔ کنگ اپنے پنجوں کے ساتھ ان کے ساتھ کھیلنے لگا۔ انہیں لگا کہ یہ شیر ان کو کھا جائے گا، اس لیے انہوں نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ وہاں پر تھوڑی دور ایک پولیس والا تھا جس نے کنگ کو گولی مار دی اور کنگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ لیپ اور نینا نے نم آنکھوں کے ساتھ کنگ کو دفن کر دیا، لیکن ان کے اندر کنگ کے مرنے کا دکھ بہت زیادہ تھا۔ لیپ اور نینا نے کنگ کی کمی کو دور کرنے کے لیے دوبارہ ایک شیر کے بچے کو گود لے کر پالنا شروع کر دیا۔ اس بار اس بچے کا نام کنگ سیکنڈ رکھا۔ اس کے اندر کنگ جیسی کوئی خاصیت نہیں تھی۔ یہ لوگوں کے ساتھ گھل مل کر نہیں رہتا تھا اور نہ ہی لیپ اور نینا کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات بن پا رہے تھے، جو کہ ایک بہت بڑی خطرے کی گھنٹی تھی جسے لیپ اور نینا سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ خیر، وقت گزرتا گیا۔ کنگ سیکنڈ کو بھی فلموں میں کام کرنے کا موقع ملا، لیکن اس نے شوٹنگ کے دوران بہت سے لوگوں کو زخمی کر دیا، جس میں ڈائریکٹر کے پاؤں سے لے کر کیمرہ مین کی انگلی تک زخمی کرنا شامل ہے۔
1978 میں لیپ کی موت ہوگی اور کنگ سیکنڈ کی ساری ذمہ داری نینا پر آ گئی تھی۔ نینا نے کنگ سیکنڈ کو دوبارہ چڑیا گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا کہ اس کے ساتھ لگاؤ ہونے کی وجہ سے وہ ایسا نہ کر سکی۔ معزز دوستوں، پھر 24 نومبر 1980 کو ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سب تک کی روح تک کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس رات جب نینا آفس سے گھر آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے گھر میں کچھ جلنے کی بدبو آ رہی ہے۔ اس نے غور کیا تو اسے پتہ چلا کہ پڑوسیوں کے بچوں نے کچھ پٹاخے جلا کر اس کے گھر میں پھینکے ہیں۔ ان سے نکلنے والا دھواں پورے گھر کے اندر پھیل چکا تھا۔ دھوئیں کی بدبو نے کنگ سیکنڈ کو شدید غصہ دلایا۔ اس پر نینا نے دھیان نہیں دیا۔ کنگ سیکنڈ بہت زیادہ غصے میں تھا۔ وہ اسے کھانا دینے کے لیے اس کے پاس چلی گئی۔ جیسے ہی نینا کنگ سیکنڈ کو کھانا دینے کے لیے گئی تو اس نے غصے میں آ کر نینا کی گردن کو بوچ دی، جس کی وجہ سے نینا کی موت ہو گئی۔ نینا کا 10 سال کا بیٹا جب اپنی ماں کو بچانے کے لیے سامنے آیا تو کنگ سیکنڈ نے اسے بھی مار دیا۔ ان کو مارنے کے بعد کنگ سیکنڈ پاگل ہو گیا اور وہ پورے گھر میں دھاڑنے لگا۔ پڑوسیوں نے اس کی اطلاع پولیس کو کر دی۔ پولیس آئی اور انہوں نے گھر میں گھسنے کی کوشش کی۔ چند سیکنڈ کے بعد کنگ سیکنڈ کو گولی مار دی گئی اور یوں یہ خون خوار قاتل انجام تک پہنچ گیا، لیکن اس واقعے نے کئی افراد کو خاموش ہدایت جاری کر دی۔ معزز دوستوں، حقیقت پر مبنی اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی ایسے جانور کو گھر پر نہیں پالنا چاہیے جس کو سنبھالنا ہماری قوت سے باہر ہو۔ خون خوار جانوروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنگلات پیدا کر رکھے ہیں۔ اگر یہ جنگلات نہ ہوں تو ایسی مخلوق انسان کو جینے ہی نہ دے۔ معزز دوستوں، امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔